محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا قرآن، ایک کتاب جس کی آیات ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی ہیں، مضامین کو بار بار دہرایا گیا تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی خاطر۔ سبحان اللہ، ایک بات وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا دینے والی قرآن میں طاقت اور صلاحیت ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے جو اللہ کا ذکر ہو تو کانپ اٹھتے ایمان والوں کے دل۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ پھر کیا ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی یاد سے اطمینان مل جاتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں بھی ذکر آیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات ہیں، ایک کانپ جانے والی کیفیت بھی اور پھر ایک اطمینان پا جانے والا مرحلہ بھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یبتغی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے میں لگا ہو، کیا وہ اور جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں کو کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم اعمال کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ پچھلی اقوام کو دیکھو، ترقی خوب تھی، بڑے وسائل تھے، ان کا گمان بھی نہیں تھا، مٹا دیے گئے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا معاملہ، بدر میں 1000 کا لشکر شکست کھا گیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن بڑا عذاب کہاں گئے؟ آخرت کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كل مثل لعلهم يتذكرون، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلهم يتقون، قرآن عربی زبان میں ہے کسی کجی کے بغیر تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس کے مضامین سادہ، سمجھنا آسان، اللہ کے بندے عمل کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک آدمی غلام ہے، اس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں ضدی یعنی جھگڑالو ہیں، اور ایک آدمی ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک کا غلام ہے، سکون میں ہے، اور ایک کے آقا بہت سارے ہیں، ٹینشن کے اندر ہوگا۔ یہی فرق ہے موحد کا، توحید پر کارمند رہنے والے کا، اور مشرک کا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ بھی وصال فرما جائیں گے، اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، کل اللہ کے سامنے پیشی تو ہو کر رہے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 23 سے پارے کی تکمیل ہوئی، اللہ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے توحید کے تعلق سے بڑی پیاری مثال دی۔ ایک شخص ایک کا غلام ہے، وہ سکون میں ہے، ایک ہی کی ماننی ہے، اور ایک مشرک کی مثال دی، ایک شخص کے کئی غلام ضدی ہیں، کبھی اس کو راضی کرے کبھی اس کو راضی کرے، بے سکونی کا معاملہ ہوگا۔ بتایا گیا نبی اکرم علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کافروں کو بھی جانا، اور سب کی پیشی کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ اب آئیے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 24 سے پارے کا آغاز سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں جہنم میں؟ یعنی حق کو جھٹلانے والے مشرکین کو بتایا جا رہا ہے تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔
ایک مراد دی گئی حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر، اور اول تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر تمام ہی اہل ایمان کا تذکرہ اس میں شامل۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی برائی دور کر دے اور انہیں ان کے کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اول یہ نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، جن کی مخالفت مشرکین کر رہے تھے تو حضور کو تسلی اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی۔ ویسے یہ جملہ ہمارے لیے بھی بڑا قیمتی ہے، کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، کروڑا کروڑ نعمتیں دینے والا، کل اختیار رکھنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، مصائب سے نجات دلانے والا، شفا عطا فرمانے والا، وہ کن کہہ کر فیکون جس کا معاملہ ہو جائے، وہ اللہ یقیناً ہمارے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کہ اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے بنایا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، آپ فرمائیے بھلا دیکھو تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ میرے لیے کوئی نقصان کا معاملہ کرنا چاہے تو کیا وہ سب اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ اللہ میرے لیے کوئی رحمت کا معاملہ فرمانا چاہے تو کیا یہ سب مل کر اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ قل حسبی اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اب بڑا چیلنج کا انداز، یہ سب مکی صورتوں میں مضامین بار بار آئے دہرائے جا رہے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، بے شک میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، تم نے جو مخالفت کرنی کر لو، میں حق پر استقامت کا مظاہرہ کروں گا، دعوت حق پیش کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کون ہے جس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے ہدایت پائی پس اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگہبان تو نہیں، جبرن قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جس کی مرنے کا معاملہ نہیں اس کی نیند میں روح لے لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو اس کو نیند کی صورت میں ہی روک لیتا ہے، مراد اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا، جو اللہ روزانہ لے کر واپس دے رہا ہے، وہ ایک دن موت آئے گی تمہاری روح لے لے گا، روک لے گا اس کو، اور جس کی باقی ہے اجل اس کو اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، وقت مقرر پر سب کو موت آنی ہی ہے۔ جو اللہ یہ سلا کر اٹھا رہا ہے کل موت دے کر دوبارہ زندگی دے گا قیامت کے دن۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا بنا لی شفاعت کرنے والے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ فرما دیجیے اس صورت میں بھی کہ نہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرما دیجیے اللہ ہی کے اختیار میں ہے کل معاملہ شفاعت کا۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ
الذین من دونہ اذا هم یستبشرون، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں، توحید کا بیان ہو تو ان کے چہرے بگڑ رہے ہیں، اور مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی ہوں کہیے اے اللہ آسمان و زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ کے الفاظ تہجد کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام جب بیدار ہوتے تو پڑھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر جن لوگوں نے کفر اور شرک کے ساتھ ظلم کیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے ساتھ ہو اور اتنا اور بھی ان کے پاس ہو، اور وہ بدلے میں دینا چاہیں روز قیامت برے عذاب سے چھڑانے کے لیے، تو یقیناً وہ قبول نہ ہوگا۔ اول تو کچھ ہوگا نہیں، اگر ہو زمین بھر کر اتنا اور بھی مل جائے اور یہ ظالم کچھ پیش کرنا چاہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا وہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، عذاب کی پکڑ تو آئے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر ان کے برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ یہی وہ باغ والے کا جملہ تھا، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، یہی قارون کا انداز تھا، یہ مادہ پرستوں کا انداز، میری عقل، میرا فہم، میری پلاننگ، میں نے محنت کی، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ تو اللہ کی عطا ہے جو بندے کو عطا ہوئی ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا یقیناً کہ جو ان سے پہلے تھے تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس نے ان سے عذاب کو دور نہ کیا، ان کی دولت، ان کا مال کچھ کام نہ آیا۔ قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا تھا، باغ والے باغ کو بھی برباد کر دیا گیا تھا۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پس انہیں آ پہنچیں برائیاں جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی، ان کی کمائی کا نتیجہ ان کے سامنے آیا۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد ان پر آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں۔ وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، مراد اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کی آیات کو ناکام نہیں کر سکتے۔